حدیثوں میں 10 حدیثیں سیکھنے والے ہیں۔ آج کی سب سے پہلی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت، مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں، یعنی اگر ایک طرف کوئی انسان ہے جس کی بات ماننے کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، چاہے ہماری ماں ہو، چاہے ہمارا باپ ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے بیوی ہو، کوئی بھی ہو، اگر دنیا والوں کی بات رکھنے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ اللہ کی بات مانی جائے گی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ حدیث سمجھ میں آئی؟ جی۔ دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الصلاۃ نور، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، الصلاۃ نور، نماز نور ہے، نماز روشنی ہے، نماز لائٹ ہے۔ نماز نور کیسے ہے؟ نماز پڑھنے سے دل روشن ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے چہرہ روشن ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے ہماری قبر بھی روشن ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ میری آنکھ کی ٹھنڈک کس چیز میں رکھی گئی ہے؟ نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو اسی لیے ایک انسان کو چاہیے کہ نماز کا اہتمام کرے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کے پاس روشنی ہوتی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ اندھیرے میں ہوتا ہے، اندھیرے میں چل رہا ہوگا، گر جائے گا، اندھیرے میں چل رہا ہوگا، اس کو سانپ بچھو کاٹ لیں گے، کچھ بھی اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ روشنی ہمیں ضرور چاہیے۔ نماز پڑھیں گے تو ہمیں لائٹ ملے گی، نماز پڑھنے سے ہم کو کیا ملتا ہے؟ روشنی ملتی ہے۔ الصلاۃ نور۔ تیسری حدیث ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے بہتر ہیں۔ فجر کی 2 رکعتوں کی کیا اہمیت ہے بیٹا؟ دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے بہتر۔ دنیا میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے بھائی۔ دنیا کے سارے ملک، دنیا کے سارے دھن، دنیا کی ساری سمپتی، ان سب سے بہتر فجر کی 2 رکعت ہے۔ اگر کوئی آدمی فجر کی 2 رکعت سنت کی ہی اہمیت سمجھ لے گا تو کیا فجر کی نماز گول کرے گا؟ نہیں۔ اور اگر کوئی آدمی اس 2 رکعت کی اہمیت کو سمجھ لے گا اور فجر کی نماز اگر اس کی چھوٹ جائے گی تو کتنا اس کو افسوس ہوگا کہ ایک ملک کا کچھ حصہ نہیں بلکہ پوری دنیا اور اس کی ساری نعمتیں اس سے وہ محروم کر دیا گیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو زیادہ پراتھمکتا دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے بہتر ہے۔ اسی لیے فجر کی نماز ہمیں پڑھنی چاہیے، اور فجر کی 2 رکعت جو سنت ہے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو جب سنت کی اتنی اہمیت ہے تو فرض نماز کی کتنی اہمیت ہوگی؟ سمجھ سکتے ہیں نا؟ تو اسی لیے اس حدیث سے ہمیں فجر کی نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ حدیث نمبر 4، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا عمل کیا جو دین کا حصہ نہیں، وہ رد کر دیا جائے گا۔ دین میں
کوئی ایسا عمل کیا جو دین کا حصہ نہیں ہے وہ رد کر دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ اسلام نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انوسرن کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنڈر کرنے کا۔ اب اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ دین میں کوئی نیا طریقہ اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، اللہ کے ہاں وہ رد کر دیا جائے گا۔ کیونکہ عبادت کی قبولیت کی کتنی شرطیں ہیں؟ دو ہیں، کون کون؟ اخلاص اور مطابعت۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ یعنی وہ کام صرف ایک اللہ کے لیے کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ صحیح نیت سے تو عمل کر رہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں پایا گیا تو عمل ہمارے چہرے پر مار دیا جائے گا۔ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا عمل کیا جو دین کا حصہ نہیں تھا وہ رد کر دیا جائے گا۔ آگے کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، پوتر ہے اور پاکیزہ چیز ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور کون سی چیز پسند کرتا ہے بیٹا؟ پاک چیز ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ پوتر ہے اور پوتر چیز ہی پسند کرتا ہے، پاکیزہ چیز ہی پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر عیب اور کمی سے پاک ہے، اس لیے پاک چیز کو ہی وہ قبول کرتا ہے۔ اسی لیے ایک انسان کو چاہیے کہ دکھلاوے کے لیے کچھ خرچ نہ کرے، نام کے لیے کوئی کچھ خرچ نہ کرے، حرام مال سے کچھ خرچ نہ کرے، کیونکہ حرام مال کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ آگے کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شک والی چیز کو چھوڑ دو اور یقینی چیز کو اپنا لو۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی کام میں اگر شبہہ ہے تو شبہہ کو چھوڑ کر کے یقین کو اپنا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شک والی چیز کو چھوڑ دو اور یقینی چیز کو اپنا لو۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے اور شک نہیں رہتا دل میں۔ یعنی اگر ہم نے وضو کیا تھا، یقین ہے، پھر شک آیا تو ہم یقین پر عمل کریں گے، شک کی طرف دھیان ہی نہیں دیں گے، ہمارا وضو رہے گا۔ اگر ہم کو یقین تھا کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، اب شک آ رہا ہے کہ شاید میں نے وضو کیا تھا، تو ہم یہاں پر کیا سوچیں گے کہ ہمارے پاس وضو نہیں ہے، کیونکہ یقین تھا وضو کے نہ ہونے کا۔ اب شبہ ہو رہا ہے وضو کرنے کا تو ہم شبہ کی طرف دھیان نہیں دیں گے بلکہ یقین پر بنیاد رکھیں گے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، میرے طریقہ پر نہیں۔ اس حدیث کا ایک سندرب ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسجد کے امام نہیں تھے، دنیا کے کام کو بھی دیکھتے تھے۔ بازار بھی آپ نے کھولا تھا اور مارکیٹ کی دیکھ ریکھ بھی کرتے تھے۔ آپ جب بازار گئے تو ایک اناج کے اندر ہاتھ ڈالا، تری محسوس ہوئی تھی اس لیے ہاتھ ڈالا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ اناج جو ہے نا بھیگا ہوا ہے اندر سے۔ اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کر رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ رات میں بارش ہو گئی تھی، اناج بھیگ گیا تھا تو سوکھا اوپر میں رکھا اور بھیگا ہوا نیچے میں رکھا۔ آپ نے فرمایا آخر تم نے بھیگے ہوئے اناج کو اوپر میں کیوں نہ رکھا کہ لوگ دیکھ لیتے؟ من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں۔ تو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، صرف اناج میں نہیں بلکہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ دھوکہ سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ میرے طریقے پر نہیں۔
8ویں حدیث ہے، سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ مومن کی جان اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے جب تک کہ قرض کی ادائیگی نہ کر دی جائے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی اگر قرض لیتا ہے تو قرض کے بارے میں اس کو لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی ادائیگی کے لیے اس کو فکر مند ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں ہے کہ کب موت آ جائے، اور جس سے قرض لیا تھا ہو سکتا ہے پتہ نہ ہو آپ کے رشتہ دار کو کہ اس سے آپ نے قرض لیا ہے، اور وہ ادا نہ کر سکے اور وہ بندہ معاف بھی نہ کرے، تو اللہ کے ہاں نجات نہیں ہوگی۔ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ مومن کی جان قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ قرض کی ادائیگی نہ کر دی جائے۔ آگے کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، لعنۃ اللہ علی الراشی والمرتشی، لعنۃ اللہ علی الراشی والمرتشی، اللہ کی لعنت ہو رشوت لینے والے اور دینے والے پر۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ جو رشوت لیتا ہے اور جو رشوت دیتا ہے، رشوت لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور رشوت دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے نہ تو رشوت لینا چاہیے اور نہ ہی رشوت دینا چاہیے۔ ہاں کبھی کبھار ایک آدمی مجبور ہو جاتا ہے رشوت دینے پر، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا حق مل ہی نہیں سکتا، تو مجبوری میں ہم رشوت دے سکتے ہیں تاکہ اپنا حق لے سکیں، لیکن دوسرے کو دبا کر کے، دوسرے کا حق مار کر کے، رشوت دے کر کے ہم حق لینا چاہتے ہیں تو یہ حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، اور رشوت لینا بھی ہر حالت میں ناجائز ہے۔ آخری حدیث ہے آج کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک آدمی اور کفر اور شرک کے بیچ فرق کرنے والی چیز نماز کو چھوڑنا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے پاس مسلمان ہونے کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بے نمازی مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ لاکھ دعویٰ کرے اپنے مسلمان ہونے کا، لیکن اللہ کے پاس وہ مسلمان نہیں ہے۔ انسان اس کو مسلمان سمجھتے ہوں تو سمجھیں، لیکن اللہ کی نظر میں، ہماری شریعت کی نظر میں بے نمازی مسلمان نہیں ہے۔